रवा माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। 1100 अरब रुपए हम 100 अरब यूनिट बना के कंज्यूमर्स को पहुंचाते हैं, जिसका बिल करते हैं 100 अरब यूनिट। तो इसका मतलब है कि हमने 11 रुपया सब्सिडी दी है बिजली को सस्ती करने में, अब जो बिजली के बिल में जो गैप आ रहा है उसको करने में। IMF हमसे नाखुश, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, अवाम का साथ चाहता हूं, पेट्रोल महंगा करके घर पैसे नहीं ले जा रहे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की। हमें अपनी मईशत सुधारना होगी, मसाइल को हल नहीं किया गया तो मईशत इतना बोझ नहीं उठा पाएगी। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स दोबारा वसूल करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मरहलावार खत्म की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। आईनी और जमहूरी निज़ाम को बरकरार न रखने की वजह से इत्तेहाद और यगानगत कायम नहीं रख सके। हमने आधा पाकिस्तान खो दिया। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान में कभी पॉलिसियों का तसलसल नहीं चलने दिया। हमने पॉलिसियों के तसलसल को कभी चलने नहीं दिया। जमहूरी निज़ाम बरकरार न रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए। एहसन इकबाल बोले कि हमें सोचना होगा कि वसाइल होने के बावजूद हम पीछे क्यों रह गए। वो कौमें जिनके मसाइल हमसे ज़्यादा थे वो आगे निकल गईं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ। दहशत गर्दी और दाखिली इंतशार से मुल्क कमज़ोर हुआ। कल के बजट के बाद यकीन है कि हुकूमत 2 माह भी नहीं चल पाएगी। मौजूदा बजट को IMF किसी सूरत नहीं मानेगी। इस वक्त पाकिस्तान की IMF और दीगर ममालिक इमदाद नहीं कर रहे। इन्हें यकीन है कि अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले कोई भी ये न समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का रुख करूंगा। इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाना बड़ी गलती थी। बहुत ही एक नॉन सीरियस किस्म का बजट था जिसकी अनरियलिस्टिक किस्म की इनकी असम्पशंस थी। और ये इन्फ्लेशन जो है 11.5% नहीं हो सकती, क्योंकि अभी 24% तो है। बाकी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे ये 25-30% से ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी। उसकी वजह से ये है कि आम आदमी जो है वो पिस जाएगा। हमने तारीख का सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें। हमने इंडस्ट्री को जो मराद दी इन्होंने वापस ले ली। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मिफ्ता इस्माइल बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे चुके। महंगाई 25 से 30% तक जाएगी। ये 750 अरब की पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे जिससे महंगाई का तूफान आएगा। 39-40 रुपए फी यूनिट जिस वक्त बिजली जाएगी तो कारोबार कहां पे होगा। आपके घरेलू सार्फिन क्या करेंगे। एक तो ऊपर से लोड शेडिंग, बिजली है नहीं 7000 मेगावाट। देही इलाकों में चले जाएं 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग और ऊपर से कीमत 3940 रुपए यूनिट। तो लोग इनको पत्थर नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे। उमर अयूब बोले कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत 300 से 310 रुपए लीटर होने से मईशत रुक जाएगी। PTI हुकूमत बिजली की फी यूनिट कीमत 16 रुपए छोड़कर गई थी। चंद माह के बाद फी यूनिट कीमत 40 रुपए हो जाएगी। इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा था। मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग रेटिंग कम कर दी। रेटिंग कम होने से इंटरनेशनल खरीदारी में मुश्किलात का सामना होगा।
بجٹ میں تاریخی خسارے کے ساتھ قوم پر بجلی گرائی گئی، شیخ رشید کا طنز، ٹویٹ میں لکھا کہ بجٹ سے پہلے پیٹرول، گیس، بجلی اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تھا، اب تاریخی خسارے کے ساتھ کھاد، قدرتی گیس اور دکانداروں کے بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس نے بجلی گرائی ہے۔ غیر ملکی ترسیلات اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی معاشی ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے، قوم 45 دن امپورٹڈ حکومت کے ظالمانہ فیصلوں کا انتظار کرے۔ پنجاب کا بجٹ 13 جون کو پیش ہوگا، اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری، پنجاب کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا، آئندہ مالی سال 2022-23 بجٹ تجاویز کی منظوری لی جائے گی، ترقیاتی بجٹ اور سالانہ اخراجات کی منظوری لی جائے گی، مہنگائی پر کنٹرول کے لیے خصوصی امدادی پیکج متعارف کروایا جائے گا، تعلیم، صحت، زراعت، مواصلات کے میدان میں کئی اہم اقدامات متعارف کرائے جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی سے عثمان بزدار اور سابق وزراء کے وفد کی ملاقات، وفد نے چودھری پرویز الہی کو حکومتی کارروائیوں سے آگاہ کیا، پرویز الہی کی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کی مذمت، بولے کہ پولیس اراکین پنجاب اسمبلی کو ہراساں کر رہی ہے، بجٹ اجلاس کی تیاری کرنے والے اسمبلی سٹاف کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اسمبلی سٹاف کو گرفتار کر لیا گیا تو بجٹ اجلاس کیسے ہوگا؟ نئے بجٹ میں 17 نئے خصوصی تعلیم اور بحالی مراکز کی تعمیر شامل، نئے بجٹ میں 13 موجودہ مراکز کی تعمیر نو اور بحالی شامل، وزیر اعلیٰ سندھ بولے ترقیاتی پورٹ فولیو کا بجٹ 1.7 ارب روپے کر رہے ہیں، آلات اور عملے کی فراہمی سے مراکز کی استعداد کار میں اضافہ کیا جائے گا، خصوصی تعلیم مراکز میں بچوں کو 2000 روپے ماہانہ وظیفہ اور مفت ٹرانسپورٹیشن اور لنچ دیا جائے گا۔ مہنگائی کی شرح میں ایک ہفتے کے دوران 2.67% اضافہ ہوا، 33 اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئیں، گھی 28 روپے فی کلو، تیل فی لیٹر 37 روپے مہنگا، دالیں، نمک، بیف، مٹن، چینی، پیاز، دودھ بھی مہنگا، 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 13 کی قیمتوں میں استحکام رہا، ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ موڈیز نے پاکستان کے 5 بینکوں کی آؤٹ لک کو مستحکم سے منفی کر دیا، بینکوں کی B3 ریٹنگ برقرار، 3 بینکوں کی رسک ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر کے B3 سے B2 کر دی گئی، پاکستان کی آؤٹ لک منفی کرنے کی وجہ بیرونی مالی خطرات قرار دیے گئے ہیں، منفی آؤٹ لک بینکوں میں الائٹ بینک، حبیب بینک لمیٹڈ، مسلم کمرشل بینک، نیشنل بینک آف پاکستان اور یونائٹڈ بینک لمیٹڈ شامل۔ بجلی کا شارٹ فال تاحال 5000 میگا واٹ سے زائد، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، شدید گرمی، اوپر سے گھنٹوں بجلی غائب، شہری دوہری مشکلات کا شکار، بجلی کی طلب 27737 میگا واٹ، پیداوار 22108 میگا واٹ، زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ، کاروبار زندگی متاثر۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام پر قدرت مہربان، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ شروع، موسم خوشگوار ہو گیا، محکمہ موسمیات کا کوئٹہ میں صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان، سبی 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ بلوچستان کا گرم ترین علاقہ ریکارڈ۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس، دہشت گردی، کابل میں تحریک طالبان افغانستان اور کالعدم TTP سے متعلق حالیہ پیش رفت پر گفتگو، اجلاس میں اتفاق رائے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جانے کا فیصلہ، تمام فیصلے پارلیمان کو اعتماد میں لے کر ہونے چاہیے، اجلاس میں اتفاق۔
پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی چودھری شجاعت سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور حالیہ بجٹ پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق۔ قومی حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائے گی، قوم کو معاشی بحران سے نکالیں گے، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ صرف اثاثوں پر کیس نہیں بن سکے گا، پہلے کرپشن ثابت کرنا ہوگی، ثبوت پیش کرنے کا مکمل بوجھ ملزم کے بجائے نیب پر ہوگا۔ نیب قانون میں ترامیم کر دی گئیں، نیب ترمیمی بل کے مطابق ملزم کے خلاف قیاس پر سزا کی نیب قانون کی سیکشن 14 ختم، بے بنیاد مقدمے پر نیب افسران کو 5 سال قید اور 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ رجسٹرڈ کمپنی کے فراڈ پر نیب کوئی ایکشن نہیں لے سکے گا۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمدہ شہباز کی عبوری ضمانت کی توثیق، بینکنگ کورٹ کا 10-10 لاکھ روپے کے مچلکے داخل کرانے کا حکم، شریک ملزمان کو 2-2 لاکھ روپے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ وزیر اعظم بولے مجھ پر سنگین الزامات لگائے گئے، ایف آئی اے نے میری گرفتاری کے لیے چالان میں تاخیر کی، شوگر مل کا ڈائریکٹر ہوں، نہ مالک نہ شیئر ہولڈر، کرپشن کرنی ہوتی تو میں لیگلی فائدہ لے سکتا تھا۔ عدالت کی ملزمان پر مہربانیاں سمجھ سے بالاتر ہیں، فواد چودھری کا طنز، بولے منی لانڈرنگ کیس میں فیصلہ محفوظ کرنے کا تکلف کیوں کیا؟ یہ مقدمہ صرف 16 ارب کا ہے، مقدمہ موٹر سائیکل چوری کا ہوتا تو دیکھتے ملزمان کیسے جیل جاتے۔ برطانیہ میں پیٹرول کی قیمتوں کا 17 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 506 روپے ہو گئی، ڈیزل کی قیمت بھی 515 روپے تک پہنچ گئی۔ پہلی بار فیملی کار کا پیٹرول ٹینک فل کرانے میں 100 پاؤنڈز لگ رہے ہیں، شہری سراپا احتجاج، بولے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے دیگر اشیاء ضروریہ بھی مہنگی ہوں گی۔ چین کی تائیوان کی آزادی کے معاملے پر امریکہ کو جنگ کی دھمکی، امریکہ اور چین کے وزرائے دفاع کے درمیان سنگاپور میں براہ راست ملاقات، تائیوان معاملے پر دونوں فریقین کے درمیان اختلافات برقرار، چینی وزیر دفاع نے امریکی ہم منصب کو تائیوان کے معاملے پر متنبع کیا، امریکہ کا چین سے تائیوان کے معاملے پر عدم استحکام کے اقدامات سے گریز کرنے کا مطالبہ۔